اور بہت معلوماتی پروگرامز ہونے کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پسند کیے جاتے ہیں پوری دنیا ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہوں گا، اور تھا بہت دیر سے آپ کا انتظار، اور آج کا موضوع جو ہے اس پر آپ کا کلام ناظرین تک پہنچنا بہت ضروری تھا۔ الحمدللہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ سے ہم فیض حاصل کریں گے، ثنا خان حضرات بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، یہ جو موضوع ہمارے معاشرتی طور پر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جو کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ان کو تنازع بنا لیا جاتا ہے، پھر خاندان اس سے جو ہے منتشر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی اہمیت پر کچھ فرمائیے گا تو پھر ہم مزید سوالات کو شامل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل حضرت، گھر کا ماحول اچھا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا آپ باہر بھی پرسکون انداز سے کام نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جب ہم تربیتی نشستیں کرتے ہیں تو خاص طور پہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو گھر کا ماحول کیسے بنانا ہے اور اس کے کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ ایک عالم دین گھر میں لڑ جھگڑ کر آ رہا ہو، پریشان ہو، جیسے قاری صاحب ہے، بیوی سے لڑ کر آیا تو سارا غصہ اتارے گا شاگردوں میں، دھنا دھن ڈنڈے دھنا دھن ڈنڈے۔ اچھا ایسی وہ مس ہیں، وہ کان مروڑ رہی ہیں، کیا ہوا صبح شوہر سے فائٹ ہو گئی تھی، یعنی وہ سارا فائٹ ہوئی تھی، ہاں سارا جو مصیبت ہے پھر وہ آتی ہے دوسروں کے اوپر، اور پھر ذہنی انتشار بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنے اپنے طور پر ایک ذہنی اذیت کے اندر ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گمان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، صراحتاً ہم سامنے والے سے کلام نہیں کرتے ہیں۔ مثلا شوہر گھر میں آئے نا تو بیوی اس طرف نکل گئی تو کہے گا اچھا جان بوجھ کے نکلی ہوگی، مجھے دیکھ کے وہاں چلے گی، دیکھا۔ جب گھر میں آتا ہوں باتھ روم میں گھس جاتی ہے، یہ کچن میں چلی جاتی ہے۔ اب اس سے پوچھو تو صحیح کیا اس کی نیت تھی یا نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات توجہ نہیں رہتی ہے آدمی کی۔ اسی طریقے سے لا کے بیوی نے گلاس رکھ کے چلی گئی، اس کو سالن جل رہا تھا، اس نے کہا دیکھا اتنی بھی میری تعظیم نہیں کہ ہاتھ میں پکڑا دیتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے میری ویلیو گھٹتی جا رہی ہے۔ کہاں بھئی تم گلاس پھینک کے چلے گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں مجھے پانی بھی پینا ہے۔ پھر وہ اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیتا ہے، حاکمانہ سلطان راہی بن جاتا ہے۔ پھر وہاں بھی مصطفیٰ قریشی ہوتا ہے، سامنے والا کہتا ہے کہ آجا بیٹا، پھر لائن پر دونوں کرتے ہیں فائٹ۔ اسی طریقے سے ساس بہو کے اندر آپ دیکھیں کہ یہی بدگمانیاں جو ہیں یہ بڑھاتی ہیں چیز کو۔ اگر بہو واقعی بیچاری بیمار ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، تو ساس ضرور یہ کہے گی کہ یہ ڈرامے کر رہی ہے۔ اور اگر اماں نے سر پکڑا ہوا ہے تو بہو فون پہ اپنی امی کو کہے گی امی میری ساس بڑی ڈرامے باز ہے، روزانہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے بیٹی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے۔ بھئی یہ بدگمانیاں کیوں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ اب عورتوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، اور پڑوسی ملک کے ڈراموں نے تربیت اتنی کامل و اکمل کر دی ہے کہ اب کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، نئے نئے پینترے اور انہوں نے سیکھ لیے ہیں حربے۔ اور اب تو بعض اوقات مائیں بھی یہ سکھا کے بیچتی ہیں کہ بیٹا دیکھو نندوں اور ساسوں کو تو سائڈ میں کر دینا، بس اپنے شوہر کو اپنا بنا کے رکھنا، قابو میں رکھنا۔ حضرت میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو نہیں، یہ تو تائید کر رہے ہیں آپ کی بات کی۔ اچھا مفتی صاحب ایک چیز میں اس ضمن آپ ہی کے جواب سے کشید کر کے ایک سوال پیش کر رہا ہوں، اور ناظرین یقیناً اس سے متفق ہوں گے میرے سوال سے، کہ جب بیٹی کسی کے گھر میں جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے دیکھو ساس کو اور نند کو اس طرح رکھنا ہے، شوہر کو قابو میں رکھنا ہے، اور جب بہو آتی ہے تو بیٹے سے یہ کہا جاتا ہے اور یہ پلان کیا جاتا ہے کہ جناب اس کو کسی بھی طرح حاوی نہیں ہونے دینا۔ تو یہ جو ہماری دوہری پالیسی ہے، کیا یہ بہت بہت غلط چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا فرمان فرمایا تھا۔ صحیح بات یہ کہ ہم جب شریعت سے دور ہوتے ہیں نا تو خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ بعض روایت میں یوں ہے کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اپنے سے مراد اپنی ذات بھی ہے اور اپنے متعلقین بھی ہے۔ تو اب اگر بیٹا رات کے 2:30 بجے بہو کو چائے بنا کر دے رہا ہو تو غلام بھی ہو گیا، اس پہ جادو بھی ہو گیا، ٹونا بھی ہو گیا۔ اور بیٹی آ کر بتائے کہ امی میرے وہ شوہر اتنے اچھے ہیں، میں 2 بجے اٹھ کے کہوں نا پیزا تو بھاگ جاتے ہیں پیزا لینے کے لیے، برتن دھو دیتے ہیں، بچوں کے پیمپر بدل لیتے ہیں۔ میرا ڈرامہ آخری کس چل رہی ہوتی ہے، پیمپر بدل رہا ہوتا ہے باتھ روم میں، ماں کہتی ہے اللہ ایسے داماد سب کو عطا فرما۔ اس پر شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، اس پہ شکرانہ ادا۔ یہ جو دوہری پالیسی غلط ہے۔ بہوؤں کو چاہیے کہ ساس کو اپنی والدہ کی طرح سمجھیں، جیسے کہ وہ اپنی بھابھی سے اس رویے کی توقع رکھتی ہیں کہ وہ ہماری ماں کی خدمت کرے، اور اسی طرح ساسوں کو چاہیے کہ اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں۔ اور پھر جانبین سے جب یہ پیار محبت والا تعلق ہوگا، ایک دوسرے کی کیئر کریں گے، ایک دوسرے کی عزت احترام شفقت ہے، پھر یہ ماحول بہت ہی خوبصورت بن جائے گا۔
بہت اچھی بات. لیکن خواتین اور برتن نہ بجیں یہ بہت ہی مشکل ہے. اس 1000 میں سے کوئی ایک گھر ایسا ہوگا کہ جہاں ایسا نہیں ہوتا، ورنہ تو آدم کا بیٹا باہر گیا، حوا کی بیٹیاں لگ گئیں، اور پھر وہ بیچارہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اب یہ پہلی امی کی آواز آئے گی، ادھر آؤ. جی امی. ارے کیا ہو گیا امی؟ اپنی بیوی سے پوچھ. اچھا بلایا کیوں تھا بھائی؟ اسی آنسو دکھانے کے لیے. وہاں پہنچے گا تو وہ رضائی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اپنی ماں سے پوچھو. وہ بیچارہ بھی داخل ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں معاملہ ہوا کیا ہے، پریشانی کے ساتھ تھکا ہارا گھر میں آئے گا. چلو مسکراتے چہرے نظر آئیں گے، بچے پاؤں میں چمٹیں گے، بچے سہمے ہوئے بستر کے نیچے گھسے ہوئے، اماں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ اب وہ کیا کرے؟ اچھا بیوی کو کہے کہ یار، ماں کہے کہ دیکھا کتنی دیر پہلے کہا تھا اس کو میں نے، جا کے وہاں بیٹھ گیا بغل میں بیوی کی، اس نے جادو کرا دیا. اور اگر وہ ماں کے پاس چلے جائے تو وہ دیکھ کے کہے گی اچھا باؤ ذرا کمرے میں تمہیں بتاتی ہوں. تو آدم کے بیٹا کرے تو کرے کیا بیچارہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ان رویوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. میں تو بعض اوقات اس کو بہت ہی بڑی بے حسی کہتا ہوں کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو اپنی طرف مائل کر کے اس کے ذہن سکون کو ختم کر دے کہ میں تبھی تو اس سے خوش ہوں گی جب اپنی بیوی کو مار پیٹ گالی اس کو اپنے سے دور رکھ، تب میں تجھ سے خوش ہوں گی. اور بیوی یہ کہے کہ تم اپنی ماں کو مجھ سے اپنے سے دور کرو، اس کی وہ عزت و احترام نہ کرو، اتنا اس کو وقت نہ دو، اتنا پیسہ نہ دو اس کو، تب میں تم سے خوش ہوں گی. تو اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہوگی کہ وہ نوجوان بیچارہ ایک مرد جو ہے وہ پھنس جاتا ہے جانبین میں. اگر ماں کی عدم تعظیم کرے تو آخرت برباد ہو، اور بیوی کے ساتھ نامناسب رویہ رکھے تو ظلم کا مرتکب ہو کر آخرت میں قابل گرفت ہو جائے تو وہ کہاں جائے. اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ پیار محبت کا رویہ رکھیں. مرد تو پرسکون ماحول ہونا چاہیے، ہنستے مسکراتے چہرے، بہو ساس کے پاؤں دبا رہی ہو اور ساس سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہی ہو اور بلائیں لے رہی ہو اور کہہ رہی ہو بیٹا اللہ نے تجھے بڑی پیاری نوازا ہے، تو دل خوش ہو جائے. بیٹا کتنا آئیڈیل گھر ہے مفتی صاحب، اس کا آپ تصور پیش فرما رہے ہیں. اور ایسے آئیڈیل گھر کہیں کہیں شاید ہوتے بھی ہوں گے. زمانے قدیم میں ہوتے تھے، اب بھی ہیں، مطلب اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن زمانے قدیم میں بڑی مروت تھی، بڑی وسعت قلبی تھی، انسان کی ذات اس کی شخصیت کا احساس تھا، بہت زیادہ یہ تمام چیزیں تھیں. اب یہ جو دوسری چیزیں داخل ہو گئی نا، ڈرامے خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا، پھر ہمارے ہاں تعلیم اور دین کے معرفت کا فقدان، اس نے بہت خرابی پیدا کی ہے. پھر ہمارے ہاں دوڑ، ایک اگر کزن کا شوہر جو ہے وہ غلمٹا بنا ہوا ہے بالکل، جو کہتا ہے یس سر، بچوں کو اٹھا رہا ہے، بیوی شاپنگ مال میں گئی ہوئی ہے وہ سنبھال رہا ہے، پیشاب کر دیا وہ سنبھال رہا ہے، وہ فون کر کے بتائے گی میرے شوہر تو بہت اچھے ہیں، میں جب کہتی ہوں فوراً شاپنگ کرا دیتے ہیں، بچے کو سنبھالتے ہیں، پیمپر بدل لیتے ہیں، بعض اوقات تو میں سو جاتی ہوں دودھ پلاتے رہتے ہیں خود ہی بنا کے. تو کہتی ہے میرا شوہر تو اتنا ظالم ہے رئیس بھائی کی طرح. مطلب یہ کہ بھئی میرا تو خیال ہی نہیں کرتا. وہ پھر چاہتی ہے کہ یہ رویہ شوہر فوری طور پہ اختیار کرے، ذرا بچے کو سنبھالنا، ذرا یہ کرنا. سامنے اس کا مزاج دوسرا ہوتا ہے. پھر وہ جب دوسروں کی طریقے سے اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تکلف و بناوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے کبھی ماحول بنتا نہیں ہے. صحیح فرمایا مفتی صاحب. آپ نے مفتی صاحب چونکہ بہت مشاہدہ بہت قوی ہے آپ کا، ہزاروں لاکھوں سوالات آپ کے پاس لائیو آتے ہیں اور آپ سے فتاویٰ لیا جاتا ہے، مختلف لوگ مسائل جو ہیں سوالات کرتے ہیں. یقیناً اپنے تجربات کی روشنی میں مفتی صاحب، اپنے مشاہدات کی روشنی میں مزید مشاہدات، تجربات نہیں ہیں مشاہدات یقیناً، لیکن بہت عمدہ مشاہدات ہے، بہت اس کا بہت وسعت ہے اس میں، اس پر مزید کلام کریں گے. اور اصل میں بنیادی طور پر اصلاح مقصود ہے کہ ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے. یہ تو چیزیں ہیں اور ایک فطری چیز ہے کہ مخالفت بھی ہو جاتی ہے، مطابقت بھی ہو جاتی ہے، لیکن آیا ایک آئیڈیل فیملی بنائی کیسی جائے اور اس کو کن اصلاحات کی ضرورت ہے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج موضوع ہے گھریلو تنازعات اور ان کا حل. آج ہم پہلے اسباب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو اسباب ہیں وہ بھی ہیں اپنی جگہ، لیکن ان کا حل بھی موجود ہے. مفتی صاحب کیا فرمائے گا؟ مفتی صاحب نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں درگزر ختم ہو گئی ہے. ہم جو ہے درگزر کرنا بھول گئے ہیں یا درگزر کرنا نہیں چاہتے. کسی بھی بات کو ایشو بنا لیتے ہیں، جناب اب گھر میں اس بات پہ جھگڑا ہوگا، اور یہ جو ہے پھر چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ بڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں.
کیا فرمائے گا کہ بڑوں کا احترام، بچوں پر شفقت اور عفو و درگزر کا جو معاملہ ہے، اس چیز کی آپ کمی محسوس کرتے ہیں فی زمانہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، عفو و درگزر کی کمی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم برداشت بھی. یعنی کہ جب ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، یا اس کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو ہم جب برداشت نہیں کرتے، حالانکہ اسی جیسی کمی کوتاہی یا اس سے بھی شاید بعض اوقات زیادہ کمی کوتاہی خود انسان کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اس کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے اور اس کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں گھر کے اندر، تو اس کے بعد پھر وہ ایک چھوٹی سی بات کئی مسائل کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کا پھر نتیجہ آگے چل کر شروع میں دوری، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی، بدگمانی، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو بدگمانی اور آہستہ آہستہ پھر وہ دوری. اور اچھا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی شکایات، یعنی کہ جیسے عورت پھر گھر جاتی ہے تو وہ شکایات شوہر کی بیان کرنا، اور شکایات کی وجہ سے پھر یہ بدگمانی کا سلسلہ دراز ہوتا رہتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک عدم برداشت یا بدگمانی نے معاملے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اگر یہ دونوں آپس میں زوجین ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو درگزر کرنے کی کوشش کریں، کچھ طبیعت کے خلاف ہو گیا، مزاج کی خلاف ورزی ہو گئی تو اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ خود ایسا فائدہ ہے یہ برداشت کرنا کہ جس کا جو فائدہ خود انسان کے اپنے آپ کو لوٹتا ہے. یعنی زوجین کی ایک دوسرے کے لیے قربانی دراصل وہ اپنے کسی مستقبل کے بڑے فائدے کے لیے ہے، لیکن چونکہ وقتی اس وقت بدلہ لینے کا ایک ایسا جنون غالب ہوتا ہے طبیعت پر کہ مستقبل کے کسی بڑے فائدے کو ہم بآسانی صرف نظر کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اور وقتی معاملے کو سولو کرنے یا اپنے اس طبیعت کی تسکین کے لیے ہم فوری کارروائی کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے ایک مرتبہ پچھلے دنوں میں بھی گفتگو میں ایک بات فرمائی تھی کہ خواتین اپنی ذاتی رویے سے اپنے لیے بہت بڑے فائدے پیدا کر سکتی ہیں اگر وہ اپنے رویے کے اندر ایک بہتری لے آئیں. اور اس کا اشارہ حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای النساء افضل، کہ عورتوں میں سب سے افضل عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین عورت وہ ہے کہ جب اذا رآہ سرت ہو، او کما قال، کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو. تو یہ ایک بہت مطلب بظاہر ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر کئی باتیں پوشیدہ ہیں کہ شوہر کے آنے کے بعد اس کا رویہ یا اس کا اظہار. اچھا، اگر اس کے ذہن میں مختلف کام بھی ہیں، شکایات تو ایک الگ بات رہی، لیکن اس کے علاوہ جو عورت یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ضروری کام تو تھا جو میں نے آپ کے سامنے آتے ہی پیش کیا، ٹھیک ہے ضروری کام ہے، لیکن آنے کے بعد اس کو کیا فوری پیش کرنا ضروری ہے؟ کچھ لمحات کے بعد، کچھ ابتدائی باتیں کرنے کے بعد، اس کی طبیعت اور حال چال کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے بعد وہ ضروری باتیں بتائی جائیں. لیکن شکایات بھی ہیں، پھر ان جو ضروری کام ہے مفتی صاحب اتنی طویل ہوتی ہے نا کہ وہ ظاہر ہے وہ فہرست میں پرائیورٹی دی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ برننگ ایشو کون سا ہے کہ جس پر بات سب سے پہلے کر دی جائے. کیونکہ ایسا نہ ہو، اللہ نے زبان میں روانی تو اتنی عطا فرمائی ہے عورتوں کو، ایک کے بعد ایک، یعنی شوہر بولنے لگے گا بیچ میں ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیں. ہاں، تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ اپنا فائدہ حالانکہ پوشیدہ ہے کہ اگر اپنی اسی بات کو اچھے انداز سے پیش کریں، تھوڑی دیر بعد اس کو بیان کریں، تو وہ ضروری کام جو انجام دینے شوہر نے، ظاہر ہے کہ اسی کو اللہ نے اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ خرچ کرے، ان کاموں کو نمٹائے. اس کے سامنے صرف پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے. یہ اگر سیکھ لیں اور یہ بات سمجھ آ جائے دونوں طرف سے، خود شوہر کی طرف سے بھی غلطیاں اس سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، تو اگر اس کا انداز صحیح ہو جائے دونوں طرف سے تو یقیناً اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا مصطفی، ایک چیز اور بھی ہے کہ آج اس بات کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ جناب شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد اچھا بیگم نے کہا کہ گھر الگ لے کے دے دیں، گھر بھی لے کر دے دیا. اب یہ کہ اس میں بھی وہ پرسکون زندگی نظر نہیں آ رہی. طلاق اور خلا کی یہ جو شرح ہمارے ہاں بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. آپ کے پاس بہت مسائل آتے ہیں اس حوالے سے، سوالات آتے ہیں. کیا فرمائیے گا، کیا یہ حل ہے کہ مطلب سیپریٹ رہنا جو ہے، ایک پورے خاندان کو الگ رکھ کر اور ایک متوازن زندگی گزاری جائے، کیا ایسا پاسبل ہے یا اس میں اور مزید مسائل بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں، دونوں چیزیں ہیں. نہ تو جوائنٹ فیملی کو 100% بہتر قرار دیا جا سکتا ہے، نہ علیحدہ رہنے کو. شرعی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھیں تو جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے ایسی ہوتا تھا، شادی ہوتی تھی اپنا ایک گھر بنایا کرتے تھے. اس میں شرعاً کوئی برائی نہیں ہے. دیکھا جائے گا اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہنے میں پیار، محبت، مروت ہے اور ایک دوسرے کو یقیناً سہارا بھی ملتا ہے، خرچہ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پیسہ سب کے اندر. اگر یہ چیز بہتر ہے تو پھر یہ سب سے بیسٹ ہے.
لیکن اگر گھر کا ماحول ایسا بن جائے کہ روزانہ لڑائی جھگڑا ہو، منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہو، کہ ایک بھابھی دوسری کے پاس آ رہی ہے اور پیار محبت کی باتیں کر کے قرید لی چند باتیں اور جا کے ساس کو لگا دی فوراً کہ وہ تو ایسا ایسا کہہ رہی تھی، اور پھر ساس نے اٹیک کر دیا اس کے اوپر، گروپنگ ہو جاتی ہے، ساس دو بہو اس کے ساتھ ہیں، دو گروپس بن جاتے ہیں باقاعدہ، اور 3 بھابیاں ایک طرف ہو گئی اور کہتے ہیں چلو جی اب ہو جائے مجادلہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ رویے ہو جائیں کہ ایک دوسرے کی شکلوں سے نفرت ہو، غیبتوں کا بازار گرم ہو، چغلیاں ہو رہی ہوں، اور علیحدہ رہنے میں ایک پرسکون ماحول مل سکتا ہو، تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن ماں باپ کو بہرحال راضی رکھ کر پیار محبت سے، اور ماں باپ کو بھی خوش دلی سے اجازت دینی چاہیے۔ اچھا، علیحدہ رہنے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب جیسے بھی آپ نے فرمایا، ہر تیسرا کویسچن نہ میرے پاس طلاق کا آتا ہے، بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کہیں یہ مبالغہ کر رہے ہیں، ہر تیسرا کویسچن تقریباً طلاق کی بھی رپورٹ ہے، اور یہ ایک تجزیہ۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں لو میرجز، جی کورٹ میرج کر رہے ہیں، کورٹ میرج، اور ایک جو اکثر بچیاں کہتے ہیں صاحب کورٹ میرج کی تھی 1 مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ بھائی وہ عاشق نامدار کہاں چلا گیا؟ وہ آپ کا مجنون، آپ لیلا تھیں، وہ مجنون تھا، کہاں چلا گیا وہ آپ کا پیار و محبت؟ 1 مہینے میں ختم ہو گیا۔ سیپریٹ رہنے میں بھی پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے پرسکون انداز سے رہ سکیں۔ اصل چیز یہ ہے، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے ایک تو لڑکا لڑکی کو حقوق زوجین کورس کرنا چاہیے، شوہر کو سیکھنا چاہیے میرا حق کیا ہے اور میرا فرض کیا ہے، اور بچی کو سیکھنا چاہیے میرے حقوق اور فرائض کیا ہے، پھر ان کی ادائیگی کے لیے وہ اپنا ذہن بنائیں۔ دوسرا یہ کہ ساس نندیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کاش یہ بھی کچھ سیکھیں۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم خاندانی رسم و رواج اور خاندانی جو ہمارے یہاں ایک رویہ چل رہا ہوتا ہے، اگر بعض خاندان ایسے ہیں جس میں سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہی رویہ چل رہا ہے، شرعی تعلیم تو ہے ہی نہیں، تو اس کے نتیجے پھر یہ نکلتا ہے کہ اسی طرح کھچم تانی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیپریٹ رہنا کوئی برا نہیں ہے، اگر اس میں ذہنی سکون ہے کہ یہاں بھی سکون رہے گا یہاں بھی، تو سب سے بیسٹ ہے کہ بھائی علیحدہ ہو جاؤ، اور اگر سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کے اندر تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اجتماعیت ہو، اس میں اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے، مل کے پیار محبت بھی بڑھتا ہے، تو اگر وہاں محبت زیادہ ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے، ورنہ علیحدہ ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس طرح۔ اچھا، 2-3 چیزیں آپ نے اپنے جواب میں ارشاد فرمائی کہ غیبت، چغلی، برائی، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو معمولات میں شامل ہو گئی ہیں، اس سے کسی گھر کے بگڑنے میں یا منتشر ہونے میں کسی خاندان کے یہ کتنا اہم رول ادا کرتی ہیں یہ چیزیں؟ فرمائیے کچھ، چونکہ اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو عادت ہے کسی نے کر دیا، یہ فرمائیے تو مضموم عمل ہے اور اس کی مذمت بھی ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنی بہنوں سے معذرت کر لوں کہ بہنیں نہ سوچیں کہ چھریاں تیز کر کے سارے بیٹھ گئے ہمارے خلاف، ایسی بات نہیں ہے، بھی مردوں کی بھی انشاءاللہ باری آنے والی ہے، انشاءاللہ ان کی بھی آئے گی۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے، دیکھیں اب ایک ہے جھوٹ، جو جھوٹے آدمی سے آپ جیت ہی نہیں سکتے، جھوٹے سے کیسے جیتیں گے؟ شوہر گھر میں آئے اور بیوی سے پوچھے کیا ماحول ہے، وہ سارا جھوٹ بول دے، اس بیچارے وہ خدا تو نہیں ہے، وہ رسول تو نہیں ہے، اس کو کوئی اللہ کی طرف سے ایسے الہامات تو نہیں ہو رہا کہ وہ غیب پر مطلع ہو کر آپ کے جھوٹ کو پکڑ دے۔ ماں کے پاس جائے، وہ ایک سے ایک ماشاءاللہ زبردست قسم کی کہانی تیار، بہنوں کے پاس جائے وہ ان کے پاس اپنی سٹوری ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب جھوٹ ہمارے ہاں شامل ہو جاتا ہے، ہم سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے، کمتر کرنے کے لیے کریں، تو پھر لازم سی بات ہے کہ نقصان تو ہوگا۔ پھر یہ غیبت، چغلیاں، جیسے ابھی حضرت نے بھی فرمایا کہ بچی جا کے جب اپنے میکے میں کچھ سسرال کی بات بتاتی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سے لوگ اچھا ایسا کیا، اب وہ حالانکہ جانتے ہیں کہ بیٹی 10 مقام پہ ہم سے بھی جھوٹ بولتی ہے، اور ماں بھی جانتی ہے کہ اس کی تربیت تو میں نے ہی کامل کی تھی، اس کو جھوٹ سکھایا ہے میں نے، لیکن وہ فوراً میری بچی صحیح کہہ رہی ہے۔ بھائی ایسا نہیں کر سکتی، ہاں میری بچی ایسا نہیں کر سکتی، بھائی بچی کا بھی تو کوئی نہ کوئی قصور ہوگا۔ اب اندازہ کریں، ایک پٹھان فیملی کی بچی تھی، اس نے مجھے کال کی، مفتی صاحب میں نے شوہر کو زمین پہ لٹا کے گلے پہ چھری رکھ دی اور کہا کہ مجھے 3 طلاقیں دو، اس نے گھبرا کے 3 طلاقیں دے دی۔ اب میں پچھتا رہی ہوں، کوئی ملاپ کی صورت ہو سکتی ہے؟ اب آپ بتائیں، اس قدر خطرناک مخلوق بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے، اتنی خطرناک، اس پر تو لیکن اگر آپ اس کے میکے جا کے معلوم کریں گے نا، وہ یہ نہیں بتائے گی کہ میں نے چھری رکھ دی۔ تو بچیاں بعض اوقات کرتی ہیں معاملات، والدین کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ توجہ کریں۔ گن پوائنٹ پہ شادی پہ پہلے کی ہوگی، پھر اس کے بعد چھری رکھی ہوگی، آپ پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا، لیکن یہ غیبتیں، چغلیاں، بدگمانیاں حضرت یہی گھر کو تباہ کر رہی ہیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ
اپنی کم از کم ہم جنس کے ساتھ تو اچھا رویہ رکھ لیں. ہم جنس کے ساتھ تو سبھی صحیح ہوتے ہیں نا, لیکن نہیں, وہ ہم جنس ہی ہم جنس کے کہتے ہیں نا عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. اس پر بات کریں گے مزید, یہ بہت اہم موضوع ہے آج کا, اور اصلاحی حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی. ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج موضوع ہے گھریلو تنازعات اور ان کا حل. اس حوالے سے بات کر رہے ہیں مفتی محمد اکمل صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب موجود ہیں. ہم جاننا چاہیں گے, مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کسی گھر میں تنازع کے حوالے سے فرمائیے گا کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے, اور اس پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں یہ بیرونی اور اندرونی جو سازشیں ہیں یا کوششیں ہیں؟ جی ہاں, بہت زیادہ ہوتی ہیں. یقینی سی بات ہے کہ یہ دو ہی عوامل ایسے ہیں کہ جو خارجی آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی میاں بیوی سے ہٹ کر کہ جو گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اندر میں جیسے ابھی ڈسکس ہوا, بعض اوقات خود جو نندیں ہوتی ہیں یا ساس ہوتی ہیں, بس اوقات یہ معاملات کر دیتی ہیں. بعض اوقات بیوی ایسی ہوتی ہے جو بیٹے کو ماں کے مد مقابل کھڑا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے, اور وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزی کر کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے بھی غلام دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں تو پیچھے ہٹ جا, تم خاموش ہو, میں بول رہا ہوں نا, میں بول رہا ہوں نا, تو وہ پھر ماں کے سامنے آ کے بولتا ہے مجھے معلوم ہے ان سے کس طرح نمٹنا ہے. جی ہاں. اور خارجی جو ہیں وہ عموماً یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں خاندان کے اندر جو کسی کے سکون کو پسند نہیں کرتے. پہلے آئیں گی یہ برقعے سنبھالتی ہوئی ساس کے پاس, کیسی چل رہی ہے نند تمہاری, اگر وہ کہے گی نا بہت اچھی, تو ایک دم کو شوق سے لگے گا, یہ اچھی کیسے ہوگی, یہ تو اس کو تو برا ہونا چاہیے تھا. نہیں تم بہت بھولی ہو, ایسا نہیں, ذرا نظر رکھو, یا آج کل کی لڑکیاں بڑی چند چلاک ہیں. پھر جائیں گی برقع سنبھالتی ہوئی دوسرے دروازے سے بہو کے پاس, یہ ساس تمہارے ساتھ کیسا رویہ کر رہی ہے, کوئی ایک بس ان کو بات حاصل ہو جائے, ادھر کی ادھر لگا کر تباہ. اسی طرح وہ بیٹا شوہر جائے گا کسی کے گھر, تو اس کو دیکھو بیٹا ہم تمہارے بھلائی کے لیے کہتے ہیں, کوئی تم سے مخلص تو ہیں, برے تو نہیں ہیں, لیکن بیوی کو ذرا قابو میں رکھنا, تھوڑا سا زیادہ خرچہ نہ دینا. ہاتھ کھل جائے تو ایک دفعہ پھر مصیبت آ جاتی ہے. اور یہ اور وہ اپنے گھر کے اندر سارے فسادات چل رہے ہیں, ان پہ توجہ نہیں ہے, دوسرے کے گھر برباد. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے. شوہر کو ایسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ ماں کے پاس جائے تو ماں کو لگے یہ میرا ہی ہے, اور بیوی کے پاس آئے تو بیوی کہے کہ ماں سے میں چھٹوا چکی ہوں. یوں وہ سیاسی گیم کھیلے گا تو کامیاب ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. سیاست کہیں یا حکمت عملی ہے, یہ اس کا ایک نام تجویز ہو جانا چاہیے, چونکہ سیاست کہیں گے تو لوگ برا مان جائیں گے. بالکل حکمت عملی ہے, لیکن سیاست کوئی برا لفظ نہیں ہے. سیاست جو ہے نا یہ تدبیر کا نام ہوتا ہے. شوہروں کو کہتے ہیں تم تو بڑے سیاسی آدمی ہو, وہ ہمارے وہاں کچھ بیان دیتے ہو, یہاں کچھ بیان دیتے ہو. یہ ایک سوال یہ تھا کہ گھر کو بنانے میں کیا مرد اگر چاہے تو وہ کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ اگر دیکھ رہا ہے کہ ماں کی طرف سے اس کی وائف کو زیادتی ہو رہی ہے, یا وائف جو ہے زیادتی کر رہی ہے ماں سے اس کی, تو وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مرد کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے سامنے کبھی ماں سے بدتمیزی نہ کرے, اور حتی الامکان کوشش کرے کہ ماں کے سامنے بیوی کو نہ جھاڑے, یا بہنوں کے سامنے نہیں, ورنہ وہ زیادہ گلٹی فیل کرتی ہے. دونوں کی بات سننا بہت ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم فریقین کی بات نہیں سن لیں گے ہم کبھی فیصلہ نہیں کریں گے. صحیح بات. ہمیشہ والدہ کا اپنا ایک احترام ہے, اور بیوی بھی تو ایک مطلب پوری زندگی کا ساتھی ہوتی ہے, رفیق حیات ہے. تو اس لیے ماں کی بھی سنیں علیحدگی میں, بیوی کی بھی سنیں. پھر اگر فرض کر لیں کہ والدہ کی غلطی محسوس ہو تو پاؤں پکڑ کر انتہائی دار ادب میں گزارش کریں کہ امی ادھر آپ کی مسٹیک ہے, بہرحال میں آپ ہی کو عزت کو اوپر رکھوں گا, لیکن تھوڑی سی آپ شفقت فرمائیں. اور اگر بیوی کی غلطی ہے تو پہلے اس کو ایک گلاب کا پھول یا پھر مطلب ایک سونے کا سیٹ یا انگوٹھی پہلے دے کے پہنا کے پھر کہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو قبول فرما لیں اس بات کو, ورنہ تو آپ خود مختار. ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ سیدھے جا کے کیچڑ میں ڈنڈا. ارے بھائی پہلے تمہید تو باندھو, ماں کو خوش کرو, بیوی کو خوش کرو. اب میرے گھر والے بڑے امتحان میں ڈال دیا آج کے میرے گھر والے اگر دیکھ رہے ہوں گے تو بولیں گے اچھا یہ چلاکیاں کرتا ہے, لیکن یہ بڑی حکمت ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا اپنا احترام ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں بہت اچھا ماحول ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بالکل حضرت یہ میاں بیوی کو انڈرسٹینڈنگ اچھی رکھنی چاہیے. اور خدا نہ خواستہ کہیں پر بھی اگر بیوی محسوس کرے کہ کسی نے مجھے آ کر بہکایا ہے,
شوہر سے ڈسکس کریں، اور شوہر کو ایسا محسوس ہو کہ بیوی کے خلاف میرے دل میں کوئی بات ڈال دے تو اشارتاً کنایتاً بیوی کو سمجھائے کہ جی ذرا فلاں سے ہوشیار رہنا، ایسے کوئی اپنا ایک دم کھول کر سب کے سامنے ظاہر نہ کر دینا، یوں بھی نہ کہے کہ فلاں فلاں فلاں، چلے وہ بیوی کے دل میں آئے گی اپنے خاندان والوں کی کر رہا ہے، لیکن ہوشیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت یہ لڈو کے اندر زہر رکھ کر کھلایا جاتا ہے، اور آدمی کے جب اندر پہنچ کے وہ اندر کے پرخچے اڑا دیتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بڑا پیارا ماحول بنانا انتہائی ضروری ہے، خارجی اور داخلی دونوں طرح کی سازشوں پر گہری نظر اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ ہر چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک رویہ اور بھی ہے کہ جو بہت زیادہ اصلاح طلب ہے، اور وہ یہ کہ شادی کے بعد جو ہے مفتی صاحب ساس سسر جو ہیں وہ ماں باپ سے زیادہ مقدم ہو جاتے ہیں، سالے سالیاں جو ہیں بہن اور بھائیوں سے زیادہ مقدم ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس میں اعتدال رہے تو کیا یہ پورا گھرانہ جو ہے ایک پرامن گھرانہ نہیں رہ سکتا؟ مطلب دیکھیں، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر گھر کی اپنی ایک کہانی ہے۔ آپ کسی ایک موضوع کو لے کر یا کسی ایک سچویشن کو لے کر اس کو ہر گھر پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ کہیں شوہر بہت اچھا ہوگا بیوی خراب ہوگی، کہیں بیوی بہت اچھی ہے شوہر خراب ہے، کہیں ساس بہت اچھی ہے بہویں خراب ہیں، کہیں بہویں بہت اچھی ہے ساس خراب ہے، کہیں پر پورا گھرانہ خراب ہے ایک فرد اچھا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز کو دیکھ کر کے ضرور ایسا ہی ہر جگہ ہوتا ہوگا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ پہلے تو ایک پلاننگ بنائے جو ایک جنرل چیزیں ہیں کہ بھئی ہمیں یہ تو کرنا ہے، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا عفو درگزر ہے، برداشت کا مادہ ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنا۔ اگر بیوی 4 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بنا رہی ہے تو شوہر کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ جل کر کچھ بنا رہی ہے، گرمی برداشت کر رہی ہے حالت روزہ میں، اگر وہ لا کے سامنے رکھے اور کہے کہ سب بچوں سے بیٹا شکریہ ادا کرو والدہ کا، دیکھو 4 گھنٹے اس نے ہمیں سکون میں رکھ کر یہ چیز بنا کر دی ہے۔ اور شوہر تھکا ہارا آئے تو بیوی بچوں سے کہے کہ اپنے ابو کو شکریہ ادا کرو، دیکھو تمہیں یہ چیز لا کر دی ہے، باہر کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم کتنے سکون سے گھر میں ہیں، اس سے ایک پیار بھرا ماحول بنتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ ضروری ہے کہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور آپس میں جتنے بھی گھر والے ہیں ان کو سب کو پیار محبت کے ساتھ لے کر چلیں اور ان تمام امور پہ توجہ رکھیں، انشاءاللہ گھر بہت بہتر ہوگا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ سب پر رحمت سحر کے دروازے کھلے ہیں، آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ رحمت سحر کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مہمان گرامی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ سر مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، کل بھی میں نے کر دی تھی کہ ہمارے پاس جو سونا ہے ہماری بہو کا بھی ہے میری بیوی کا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کو ایک ساتھ زکات لگے گی یا پھر علیحدہ لگے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، مسجد میں جاتے وقت سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زکات لائی گھر کا سربراہ میں ہوں، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اور بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جناب۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، حضرت نے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ بتایا تھا سوال کے جواب کہ گھر کے جس فرد کے پاس نصاب ہوگا وہ ذمہ دار ہے۔ بہو کے پاس ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ خود نکالے گی، بیوی کے پاس ہے تو وہ خود نکالے گی، شوہر کے پاس ہے وہ خود نکالے گا۔ یہ سربراہ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قربانی کا بکرا بنتا رہے کہ بکرے بھی خود ہی لا رہا ہے، زکاتیں بھی خود ہی ادا کر رہا ہے، فطرے بھی ادا کر رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گا، اگر گھر والے اس کو اجازت دے دیں، بالغ ہیں اور اس کو اجازت دے دیتے ہیں تو ان کی طرف سے زکوٰۃ کرے، قربانی کرے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو شریعت نے زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ واجب کیا ہے اس کی 3 حکمتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 بخل کو دور کرنا، نمبر 2 مال کی محبت کو قلب سے نکالنا، نمبر 3 آپ کے مال میں جو غریب کا حق ہے اس کی ادائیگی۔ اب جب بیوی شوہر کو کہہ دے گی تم نکال دو تو اس کے مال سے تینوں ہی حکمتیں دیکھیں باطل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سونے کا سیٹ مال کی محبت کی وجہ سے ہی خراب نہیں کیا جاتا، خراب کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں ان کی اس میں لینگویج میں، ورنہ وہ تو بنتا ہے، خراب کہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح مال کی محبت بڑھتی ہے اور غریب کا حق اس مال سے ادا نہیں ہوتا، تو سب اپنا اپنا کریں گے۔ اور مسجد میں جب جائیں تو سلام کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نماز کے انتظار میں ہیں، اور باحکم حدیث جو نماز کے انتظار میں ہے وہ گویا کہ نماز میں ہی ہے، تو اس لیے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، خاموشی سے جا کر بیٹھنا چاہیے۔ کیا کہیں؟ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور ہمارے ساتھ مفتی اسماعیل نورانی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب آج موضوع جو ہے وہ ہمارا معاشرتی موضوع ہے اور ہمارے گرد و پیش کا موضوع ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں جب یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو ہوا دیتے ہیں اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ بہی خواہ ہوتے ہیں، اچھا سوچنے والے ہوتے ہیں، وہ فرنٹ لائن پر نہیں آتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام اس میں اس تنازع میں آ جائے؟ کیا فرمائیے گا ان لوگوں کو کتنا
قوی ہو کر آنا چاہیے اور ان تنازعات کو دور کرنے کے لیے کوئی یعنی کہ پیش رفت کرنی چاہیے یا کوئی ان کے مطلب ساتھ دینا چاہیے؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ ہماری کتنی ذمہ داری بنتی ہے اگر ایسے معاملات ہوں تو ان لوگوں کو اپنا کام سر انجام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود میاں بیوی کے درمیان جب اس طرح کا کوئی مناقشہ، کوئی دوری پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے انہیں خود صلح کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جھگڑا جو ہے وہ کسی تیسرے تک نہ پہنچنا بھی ایک کمال ہے، یعنی اس کو پہنچنے نہ دینا۔ اگرچہ یہ حکم مقرر کرنے کا حکم قرآن مجید نے فرمایا، لیکن وہ ظاہر ہے اسی صورت میں ہے کہ جب نوبت وہاں تک پہنچ جائے، لیکن یہ بھی میاں بیوی کے درمیان ایک کمال ہوگا کہ وہ اس جھگڑے کو آپس میں طے کر لیں اور اس کو آپس میں مصالحت کر لیں۔ قرآن مجید نے فرمایا نا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے بس سب سے بہترین ہے، اور تو اس کا مطلب یہ کہ بہترین بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں اس معاملے کو طے کر لیں، لیکن اگر ان کے درمیان وہ معاملات طے نہ ہو پا رہے ہوں تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ خود ان کی طرف سے کسی کو مقرر کیا جاتا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی مقرر نہیں کیا جا رہا تو پھر کسی تیسرے کو کہ جو اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو اسی کو خود پھر اس معاملے کو آگے بڑھ کر صلح کرانی پڑتی ہے یا اس معاملے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر تو یہ زوجین محسوس کریں کہ خود سے یہ صحیح نہیں ہو پا رہا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ کسی تیسرے کو مقرر کر لیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے گھر کے بزرگ حضرات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام افراد کے جن کے ذریعے بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ شوہر جن پر بہت اعتماد رکھتا ہے، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ خاتون خانہ ان کے ساتھ ایک عقیدت رکھتی ہیں، تو ایسے افراد بھی ایسے معاملات میں کام آتے ہیں اور ان کے ذریعے بہتری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جب یہ ان میں سے کوئی معاملہ بھی حل کا باعث نہ بن رہا ہو، یعنی نہ زوجین خود صلح کر رہے ہوں نہ کسی کی طرف رجوع کر رہے ہوں، لیکن جو افراد پھر اس معاملے کو جانتے ہیں تو یقیناً پھر انہیں اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کا آگے بڑھنا بھی ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کہلائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ صرف یہ کہ دو افراد کے درمیان کئی مرتبہ صلح کروائی، زوجین کے مسائل کو حل فرمایا، بلکہ قبائل میں بھی اگر لڑائی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ آؤ ہم بنو عوف میں جا کر صلح کروا کے آتے ہیں۔ اصحاب سے یوں فرمایا کرتے تھے کہ آؤ ہم صلح کروا کر آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں پیش رہتے تھے، اور صحابہ کو اس میں ساتھ لے جانے کا مطلب بھی بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ تاکہ ان کی بھی اس حوالے سے تربیت ہو کہ صلح کرانے کے لیے باقاعدہ جانا، اور ظاہر ہے کہ اس میں قدم قدم اجر و ثواب کا باعث بھی بنے گا۔ اور اس میں باقی یہ خطرات و خدشات محسوس کرنا کہ اس میں کچھ ہماری اپنی شخصیت متاثر ہوگی یا ہمارے لیے کوئی معاملہ بن جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے خطرات و خدشات بلا وجہ کے نہیں رکھنے چاہیے، الا یہ کہ واقعی اگر بدگمانی کی کوئی کیفیت نظر آ رہی ہو کہ کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے تو پہلے اس بدگمانی کا ازالہ کر لیں، اس کے بعد پھر اس صلح میں جس قدر ہو سکے پیش رفت کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مصب، تان بھی بہت کیا جاتا ہے خاندان میں آپس میں کہ بھئی فلاں تو اس طرح ہے اور اس طرح ہے، یہ جو تان اور تشنہ کی سبب جتنا کچھ خرابیاں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کیا فرمائیے گا؟ اور زوجین میں خاص طور پر پھر مثال یہ دی جاتی ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، تمہارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کو کسی طور پر نظر انداز کیا بھی جا سکتا ہے اور اس کو بغیر کہے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سب کہہ کر ایک ازدواجی زندگی کو متاثر کیا جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہے اس کی؟ جی ہاں، بالکل غلط رویہ ہے۔ آپ اگر مثلا شوہر ہے وہ بیوی کے ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرے، اس کے خاندان کی قدر نہ کرے اور ان کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دے، تو میں جانتا ہوں پورا خاندان ہی ایسا ہے، تو پھر وہ بھی تو خاموش نہیں رہیں گے نا، وہ پھر ان کے خاندان کو۔ اچھا پھر شوہر میں کچھ حاکمیت سی ہوتی ہے، وہ جب بیوی زیادہ بولتی ہے تو پھر وہ تھپڑ مار دیا، کچھ کر دیا، اور یہ سارے معاملات اکثر ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے۔ اور بچے وہ ڈرے سہمے ہوتے ہیں بیچارے، وہ سب چیزیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے میاں بیوی بعض اوقات اپنے عمل کے ذریعے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس پہ ایک المیہ یہ ہے کہ سامنے تو ہے ہی ہے، پھر شوہر باہر نکل گیا تو پھر وہ ماں جو ہے بچوں کو جمع کر کے وہ باغیانہ خیالات، یہ تمہاری پھوپھیوں نے کیا ہے، سب کچھ یاد رکھنا، ہاں یہ تم اپنی یاد رکھنا، مجھے بڑے تکلیف میں رکھا ہے ہاں بیٹا، اور پھر رونا شروع کر دیں گے، روئیں گے خوب، وہ بچے چپڑ جائیں گے اماں اماں کر کے۔ تو یہ ایک بہترین ہتھیار ہے، خواتین کو اللہ نے قدرتی طور پہ وصف سے نوازا ہے، پانی بہت ہے اندر، وہ باہر نکل آتا ہے، تو یہ رو کے دکھائیں گے۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات شوہر یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ بچوں کو مخاطب رکھے گا، دیکھ رہا تو اپنی ماں کی حرکت دیکھ رہا ہے، اس کو میں نے رکھا ہوا ہے، بس اگر کوئی اور ہوتا نا ابھی باہر نکال دیتا،
اور شور مچ رہا ہے پورے گھر کے اندر، بچے ڈرے سہمے، کوئی ادھر بھاگ رہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اس سے پھر اپنا بھی کس قدر جب آپ اس سے جملے کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات اگر معافی تلافی ہو بھی جائے، بعض اوقات دل پر وہ باتیں لگ جاتی ہیں اور لکھ دی جاتی ہیں شیطان کی طرف سے کہ پھر وہ کبھی محو نہیں ہوتی، پھر محبت وغیرہ کم ہو جاتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ پیار محبت کا ماحول رکھیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ بسا اوقات شوہر نے اس طرح حاکمیت جھاڑی، آخری وقت میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فالج پڑ گیا، کچھ ہو گیا، اب جب وہ محتاج ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو بہت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ بیوی کی عظمت ہے کہ وہ اس کی خدمت کر دے، ورنہ بعض اوقات تو ایسے پھر تلخ رویے سامنے سے بدلے کے طور پہ پیش ہوتے ہیں کہ جس کو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات. وہ موت کی دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کہ اللہ، یعنی کہتے ہیں دعا کر دیں میں مر جاؤں، جو ذلت آمیز رویہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں. تو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جب آپ کو اللہ نے طاقتور رکھا تھا تو مکافات عمل کہیں گے مصطفیٰ اس کو؟ بالکل مکافات عمل ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس وقت اس کمزور مخلوق کو، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، اللہ نے کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے تو ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا. جب ہم طاقتور ہوتے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم کسی کے بظاہر محتاج نہیں ہوتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی معاملات ایسے کر دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ تان و تشنیع کا سلسلہ بالکل ختم ہونا چاہیے. اور اگر ہمارا کوئی مشورہ مانے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں یو کے میں ایک جگہ میں نے بیان کیا، میں نے کہا غلطی ہو جائے تو بیویوں سے معافی مانگ لیا کرتے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، آپ جا کے معافی مانگ لیں. ایک نوجوان نے جا کر معافی مانگ لی تو پھر وہ ہمارے ایک نعت خان ہیں، ان کے وہ کزن ہیں، تو وہ بھابھی نے پھر ان کو نعت خان صاحب کو کہا مفتی صاحب سے کہنا کہ جب تک یو کے میں میرے شوہر کو اپنے ساتھ رکھیں. صاحب نے تو بہت اچھا بنا دیا. تو ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے جا کے، تو ایسے کوئی تانا تشنی ہو جائے معافی مانگ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جیتی معافی مانگنے کو تو ہم اپنی عزت کے برخلاف سمجھتے ہیں، ذرا ہمارا اسٹیٹس کم ہو جائے گا، ہماری عزت کم ہو جائے گی بیوی کی نظروں میں اگر ہم نے معافی مانگ لی. اصل میں بیویاں بھی تو، میں کیا کہوں ان بہنوں کو، شوہر آئے گا نا اگر معافی مانگے، اب آ گئے تم، کیا چکر ہے یہ بتاؤ، کیوں آئے ہو معافی مانگنے؟ نہیں کرتی میں معاف، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں پکڑوں گی تمہیں. ارے بھائی وہ ابھی معافی تو اس کی قبول کر لو، ابھی تو زندہ ہے وہ، بعد میں کچھ کرتے رہنا، لیکن نہیں، جب تک بھڑاس باہر نہ نکل جائے فوراً کیسے معاف کریں؟ پورا کرنے کے بعد. وہ کسی نے لطیفہ مجھے بھیجا کہ عورتیں خوب غیبتیں کرتی ہیں، کرنے کے بعد آخر میں کہتی ہیں چھوڑو ہمیں اس سے کیا، چھوڑو ہمیں اس سے کیا. بتاؤ، واہ واہ، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں اس سے کیا. تو وہی پھر وہ معافی مانگ رہا ہے، ایک عظمت کے ساتھ مانگ رہا ہے نا، مرد ہو کے معافی مانگ رہا ہے، فوراً معاف کر دیں. یہ بعد میں کبھی کوئی بات کہہ دیجیے گا. کمال انسان کا یہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر کفار کو معاف کیا، ایک بات بھی یاد دلائی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا؟ نہیں. کمال یہی ہے کہ انسان کا دل چاہے کہ میں سب کچھ ان کے سامنے پہلے ظاہر کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کروں پھر معاف کروں، لیکن کمال ضبط انسان کر لے تو یہ اس کا بہت بڑا کمال ہے. تو اس لیے اگر تان و تشنی بیوی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ہو تو معافی مانگنی چاہیے، اور یہ انتہائی بد عادت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیں ہم سوالات بھی کر رہے ہیں، مفتیان کرام جوابات بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں. وہ صاحب کیا فرمائے گا؟ ایک بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ جب اس طرح زوجین کا جھگڑا ہوتا ہے تو بچے سامنے ہوتے ہیں. اب بچے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک طریقے سے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں ایسا ہوا ہے تو اب انہوں نے بھی بڑا ہونا ہے، انہوں نے بھی خاندان ترتیب دینے، تشکیل دینے. تو ان بچوں پر کے ذہنوں پر جو ہونے والے اثرات ہیں اور اس کے نقصانات، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. جی بلا شبہ جب آج کل کی زندگی میں ہم گھروں میں اس طرح کے جھگڑے دیکھتے ہیں تو اس میں بچوں پر ہر طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا، نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی گفتار میں اور روزمرہ کے معمولات میں بھی پھر وہ الفاظ اور وہ باتیں شامل ہو جاتی ہیں جو اس وقت زوجین غصے میں ایک دوسرے کو جن الفاظ سے یاد کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. تو گویا کہ ہم ویسے تو تعلیمی انسٹیٹیوٹ اور اداروں سے توقع رکھتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، لیکن خود ماں باپ جو ہیں اپنے ان جھگڑوں کے ذریعے ان بچوں کو وہ گالیاں کہ جو زوجین ایک دوسرے کو دے رہے ہیں تو وہ خود سکھا رہے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کی پھر تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ بچے بھی ظاہر ہے کہ ذہنی طور پہ کافی ڈسٹرب رہتے ہیں، ٹینس رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ان کے اگر امتحانات ہیں یا ویسے بھی روزمرہ کا جو شیڈول ہے تعلیم کا، تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور جب تعلیم متاثر ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ فیوچر متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ آگے کا تمام تر فیوچر اسی تعلیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ سب جھگڑے اور تنازعات اور گالم گلوچ ان کے سامنے کر کے
انہیں بھی آگے کی زندگی کو ان اپنے ہاتھوں گویا کہ متاثر کر رہے ہیں. اس لیے علماء نے اور ہمارے بزرگان دین نے اس حوالے سے خاص طور پر تاکیدات فرمائی ہیں کہ زوجین کے درمیان جو بھی کوئی جھگڑا ہو تو اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کا جو استعمال ہے وہ اگر بچے سامنے، ویسے بھی اس کے علاوہ بھی بےہودگی منع ہے لیکن خصوصاً جب بچے سامنے ہیں تو اس میں بھی احتیاط بہت زیادہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر رہا ہے، کوئی اقدام کر رہا ہے، تو اس میں بھی کچھ حدود و قیود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ان میں مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يهجرها الا فی بیت الا فی البیت، کہ وہ اس کو عورت کو نہ چھوڑ دے مگر گھر میں، یعنی کہ معاملہ وہیں کا وہیں رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بات فرمائی کہ لا يضرب وجهها، اس کے چہرے پر نہ مارے. ظاہر ہے یہ عادت بھی آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہے چہرے پر مارنے کی. تو اگر بچے سامنے خیر ہوں یا نہ ہوں لیکن چہرے پر مارنے کو بھی منع فرمایا. تو الغرض کے جو سختیاں ہیں، باہمی کوئی تنازع ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حدود و قیود ہیں. ہم جب کسی سے جھگڑنے پر آتے ہیں تو تمام حدود و قیود سے ماورا ہو کر خود اپنے بچے سامنے ہیں یا محلے میں بات جا رہی ہے، باہر سنائی دے رہی ہے، آس پڑوس کی خواتین کے کان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ بھی سن رہی ہوتی ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں افراد. تو یہ کہ آواز کا پہنچنا دوسروں تک، اپنے بچوں کے سامنے یا آس پڑوس تک، ان تمام امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس جھگڑے کو کم سے کم کرنے کی، ہمیں بڑھاوا دینے کی بجائے کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج سید محمد ریحان قادری. میں گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم
ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الحاج سید محمد ریحان قادری عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے۔ وہ سب یہ فرمائیے، اب تمام چیزوں پہ بات ہوئی، ایک ایسا گھر یا گھرانہ کہ جس میں محبت ہو، پیار ہو، امن ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش ہو، کس طرح تشکیل دیا جا سکتا ہے، یا جو ہیں انہیں کس قسم کی اصلاحات کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو قبلہ مفتی صاحب انشاءاللہ اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج 18واں روزہ ہم نے اختیار کیا الحمدللہ، اور بقیہ روزوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، گزشتہ روزوں کو قبول فرمائے۔ آج ناظرین، گھریلو تنازعات اور ان کا حل، اس حوالے سے ہم نے بات کی، اور مزید چند سوالات شامل کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممتاز و معروف ثنا خاں زہیب علی اشرفی سے ملتمس ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں اللہ نے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ نے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سیکے
जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की अताओं का तसलसल, और ऐसा तसलसल है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कि आला हज़रत ने सही फरमाया कि मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत का कलाम पेश कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत और दिलनशी अंदाज़ में ज़ोहैब अली अशरफ़ी। बहुत लुत्फ़ आया माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने माशाअल्लाह जी इस कलाम को। अच्छा मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं, बल्कि मैं मुफ्ती अकमल साहब क़िबला की जानिब था और वक्फ़ा हो गया था। मैंने अर्ज़ किया था कि एक मोतदिल ख़ानदान की घरानी की तश्कील में हमें किन किन इस्लाहात को पेश नज़र रखना है ताकि उन घरों में जहाँ छोटे छोटे मामूली झगड़े हैं वो झगड़े ख़त्म हो जाए, रफ़ा हो जाए और एक घराना खुशहाल और पुरअमन घराना हो जाए। जी, इस मशवरे को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक तो मशवरा उन लोगों के लिए कि जो अभी अपनी फैमिली कायम करना चाहते हैं, उनसे तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर ऐसे कोर्सेज़ कर लें या अज़ ख़ुद किसी आलिम दीन से मालूम कर लें कि बीवी और शौहर के हुकूक और फ़राइज़ क्या क्या हैं, ताकि उनमें कोताही का इर्तिकाब ना हो। ना बीवी बेजा हुकूक का मुतालबा करे, ना शौहर उसको अपना हक़ जो उसका नहीं है वो मुसल्लत करने की कोशिश करे, और दोनों अपने अपना मुहासबा भी कर सकें कि मुझ पे क्या फ़र्ज़ है, मैं क्या कोताही कर रहा हूँ और क्या नहीं। एक चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फिर बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। शादी से पहले ही अपने आप को अच्छी तरीक़े से इस तरीक़े से कुछ रियासत में रखें कि बातों को बर्दाश्त करने की आदत पड़े। हज़रत अबुल हसन ख़रक़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनक़ूल है, कोई शख्स साहब से मिलने के लिए घर पर आया तो ज़ौजा बाहर निकली तो बहुत ही तल्ख़ लहजे में पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि हज़रत से मिलना, कहा कि वो कहीं बाहर होंगे, जाकर देखो। तो वो पलटते हुए सोचने लगा कि इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं और घर में इस तरह का सख्त रवैया कैसे। तो जंगल की तरफ निकल गए तो वहाँ से अबुल हसन ख़रक़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पे बैठे हुए तशरीफ़ ला रहे थे। तो जब करीब आए तो वो देख के इनको मुस्कुराए, और सारी बात वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के तरफ से इल्हाम हुआ और फरमाया कि अगर हम उन चीज़ों पर सब्र ना करें तो ये करामतें कैसे हासिल होंगी। अल्लाह। तो ये जो ज़ौजैन के होता है कि सब्र और बर्दाश्त करना पड़ता है, ये बहुत बड़े दर्जे की बात है। फिर एक दूसरे की तारीफ़ पीठ पीछे भी सामने भी, एक दूसरे की कदर एहसास। अगर बीवी ने ज़्यादा काम किया है, शौहर को चाहिए उसका एहसास करे, उसकी तारीफ़ करे, उसको सराहे। इस तरह अगर शौहर ने ज़्यादा काम किया या शौहर को तोहफ़ा लेकर आता है तो उसकी कदर करे, उसको सराहे। एक दूसरे से इजहार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत ये ज़रूर होना चाहिए, और बच्चों के सामने जो जायज़ जितना शरीयत ने इजाज़त दी है ताकि बच्चे उस चीज़ को इख्तियार करके अपनी फैमिली को भी इतना ही प्यारा बनाए। एक तो ये, इसमें फिर भी अगर बाद वक़्त ऐसा होता है हम कितनी भी तालीम दे दें, जब एकदम कोई मसला दरपेश होता है बाद वक़्त वो तालीमात ज़हन से महव हो जाती हैं। उस सिलसिले में मेरे हमेशा ये मशवरा और गुजारिश होगी कभी भी फौरी तौर पर एक इंतहा तक ना पहुँचे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब भी कोई काम करने लगो तो पहले उसके अंजाम पर गौर कर लो। अगर अच्छा हो तो कर गुजरो, बुरा हो तो रुक जाओ, और अगर ख़ुद समझ में नहीं आ रहा तो फ़ौरन अच्छी मुशावरत। लेकिन मुशावरत टीटा दूध वाला या पप्पू पान वाले से नहीं होगी, वो किसी अच्छे साहिब हिकमत, साहिब राय शख्स जो दुनियावी और दीनी उलूम का हामिल हो उससे मशवरा करें, उसके तकादे के मुताबिक अमल करें। दूसरा जो मशवरे का पहलू है वो उन लोगों के लिए जो फैमिली भी इस वक्त चल रही हैं। मेरी गुजारिश ये है कि वो भी सबसे पहले तो तालीम शरअ को सीखें, किसका क्या हक़ है, क्या फ़र्ज़ है, बहुत ज़रूरी है। उसकी रोशनी में हर शख्स अपना मुहासबा एहतिसाब करे, कहाँ हमसे गलती वाक़ हो रही है, कहाँ हम बुराई का ख़ुद सबब बन रहे हैं, उसको कोताही को ख़त्म करें। जो जो अपनी गलती महसूस करे, अगर फ़रीक़ सानी पर उस गलती की वजह से जुल्म का इर्तिकाब हुआ है तो मुआफ़ी मांगने में देर ना करें, और बैठ कर एक टेबल टॉक करें कि भाई जो हुआ सो हुआ। अब हम एक मिसाली ख़ानदान और घराने की बुनियाद रखते हैं और हम सब एक दूसरे से इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि कोशिश की जाए तो शुरू में शायद इतनी पुख्तगी नहीं आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम अज़ कम अगली नस्लों के अंदर अच्छा एक असर मुरतब होगा और अच्छा पैगाम जाएगा और वही सुकून से ख़ानदान रहेगा, इंशाअल्लाह भलाइयाँ हासिल होंगी। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब टेलीविज़न की आवाज़ म्यूट। मुफ्तियान इकराम को सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है जी कि एतिकाफ के लिए हम नियत है 10 दिन के लिए, तो वहाँ पर वो अहले सुन्नत की जमात की मस्जिद है,
پر فجر میں وہاں پر کوئی اور فکر کے صاحب امامت کرتے ہیں تو نماز کا حکم کیا ہوگا جماعت کے لیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، مصطفیٰ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا امام کہ جس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت موجود ہو، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ شرعی قباحت چاہے عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، طہارت وغیرہ کے معاملات کے اعتبار سے ہو، اگر واقعی اس پر اطلاع ہو جائے اور واقعی وہ قابل گرفت چیز بھی ہو تو پھر اجتناب کرنا ہوگا۔ لیکن عوام الناس کا طریقہ کار یہ دیکھا ہے کہ عموماً ان کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات کو کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں اور صحیح کر رہے ہیں، اور صحیح شخص کی بھی گرفت شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی اگر ایسی چیز نظر آئے، علماء کرام سے پرٹیکولر معلوم کریں کہ بھئی یہ چیز ایسی اس کا عقیدہ ہے یا یہ عمل کر رہا ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہ پڑھیں، جو علماء اہل سنت وہاں کا مشورہ دیں اس کے مطابق عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب، وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ جو قسطوں کی جو چیزیں لی جاتی ہے جی جی، تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ بینک سے لی جائے یا دکان سے لی جائے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کنڈا وغیرہ جو لگایا جاتا ہے آج کل اکثر اصل میں بجلی کا سسٹم جو آپ کو پتہ ہے وہ سارا کچھ حالانکہ بل وغیرہ پے کر چکے ہیں اس کے باوجود دوبارہ لگ کر آ جاتا ہے، اور وہ دوبارہ بھی میرا 12,000 کا لگ کر آیا ہے۔ اب میں کنڈا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو والدہ کہتی ہے ناجائز ہے کہ اپنا جہنم پار دے۔ اب یہ بتائیں اب میں کیا کریں اس صورت میں، آپ بتائیں کیا کریں؟ کنڈا نہیں لگائے تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہمارا ماموں ہے وہ نماز کے دوران اس کی ری کا مسئلہ ہے، وہ اس کا وضو برقرار نہیں رہتا۔ جی جی، اس بارے میں کوئی مزید معلومات حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے جوابات کو انشاءاللہ۔ جی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ایک یہ کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار دیکھیں شرعاً جائز تو ہے، لیکن اس میں بعض اوقات ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسے لگا دی جاتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔ تو جس بھی ادارے سے، بینک سے یا دکان سے یہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں قسطوں پر، اس کی جو شرائط ہیں وہ اپنے قریبی کسی اچھے مستند عالم دین مفتی صاحب کو چیک کروا لیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ویسے قسطوں کا کاروبار شرعاً جائز ہوتا ہے، لیکن ان شرائط کی وجہ سے بعض اوقات قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کنڈا دیکھیں نہیں لگا سکتے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کو ٹھیک ہے یہ کہ زیادتی ہے یا جو بھی کہیں پر بھی آپ ہیں اس کی زیادتی ہے، لیکن جب آپ کنڈا لگائیں گے تو پھر وہ پورے محلے پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ بل پھر سب کو ڈیوائیڈ ہو کر آتا ہے، اور وہ آپ ایک اپنے ضرر کو دور کرنے کے لیے تمام محلے والوں کو تکلیف میں مبتلا کریں تو یہ غلط ہوگا۔ اور ان کی والدہ بالکل صحیح مشورہ دے رہی ہیں، صبر و تحمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی انشاءاللہ متبادل حل عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کا وضو قائم نہیں رہتا، وہ وضو کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، نماز شروع کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اگر اتنی کثرت کے ساتھ کوئی عذر لاحق ہو گیا تو وہ شرعی معذور کہلاتا ہے۔ اس میں پھر حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ وہ تازہ وضو کرے، نماز ادا کرے، اس وضو کے دوران یا نماز کے دوران وہ عذر کتنا بھی پیش آتا رہے نماز ہو جائے گی۔ جب اگلا وقت آئے پھر اگلی نماز کے لیے وضو کر لیں، حتیٰ کہ دو نمازوں کے درمیان پورا وقت ایسا گزر جائے کہ عذر لاحق ہی نہ ہو، پھر یہ تندرست کہلائے گا، یہ شرعی عذر سے باہر کہلائے گا۔ لیکن جب تک یہ رہے کہ پورے وقت میں ایک بار بھی عذر لاحق ہو، یہ اسی طرح وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ سر میں دبئی سے عدیل بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، میری وائف پریگننٹ ہیں تو وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت مطلب کبھی ہوتی ہے ان میں کبھی نہیں ہوتی، تو شرعی لحاظ سے کیا ہم اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں ادھر زکوٰۃ جو ہے وہ پے کرنی ہے، تو میں ادھر کی کرنسی کے مطابق مطلب میرے پاس جو گولڈ ہے وہ میں درہم میں کنورٹ کر کے پاکستان بھیجوں گا، یا پاکستان میں جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے درہم کو کنورٹ کر کے تو پاکستان میں بھیجوں گا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ میں وہی زکوٰۃ کیا اپنے فیملی میں کیا زکوٰۃ کا بتانا لازمی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں اپنی فیملی میں ایز اے ہیلپ اس کو دے سکتا ہوں؟ بس یہ تین کوشچن ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال پہلے میں نے مفتی صاحب سے کیا تھا جس کا جواب انہوں نے دیا تھا، مزید تھوڑی سی تفصیل چاہیے۔ جی فرمائیے۔ کہ میرے پیسوں سے خریدی گئی زمین میرے سسر نے سیل کی اور مجھے نہیں دیے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ
تاوان کی صورت میں ان کی وراثت میں سے رقم ادا کی جائے گی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وراثت کی قیمت تو موجودہ ہوگی، تو کیا وہ جو میری زمین سیل ہوئی اس کی بھی موجودہ قیمت شامل کی جائے گی؟ ٹھیک ٹھیک جی مصعب کیا اگر زوجہ حاملہ ہیں تو 3 ثبوت کے ذرائع ہیں جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کا عذر متحقق ہو سکتا ہے. نمبر 1، کوئی صحیح ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اگر روزہ رکھیں گے بیوی کو یا بچے کو تکلیف ہوگی، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، یا موجودہ مشاہدہ کہ روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی. ان 3 میں سے کسی ایک سے اگر واقعی یہ دیکھیں کہ روزہ رکھنا مشکل ہے تو یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اس کا فدیہ نہیں ہوگا. جب کبھی اللہ ان کو صحت دے یا بچہ پیدا ہو جائے اور پھر عام دنوں میں صحتیاب ہو جائیں تو پھر اس کا روزہ ہی رکھیں گے قضا. اور زکوٰۃ کا بہتر یہی ہے کہ جس مقام پہ رہتے ہیں وہاں پر ہی حساب کتاب کریں، پھر اس کو چاہے آپ پاکستان بھیج دیں، کنورٹ کر کے وہ ادا کر دیں، یہ افضل اور اولیٰ ہے. ویسے اگر یہ پاکستان کے حساب بھی لگا لیں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن جس مقام پر ہے وہاں کا کریں تو زیادہ بیسٹ ہے. فیملی میں کسی کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیں، صرف دل میں نیت کی حاضری ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اس کو عیدی گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. اور جو ان کی زمین تھی اس کی وہ پرانی قیمت کا اعتبار ہوگا، جس وقت وہ زمین لی گئی تھی اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے مصعب، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. آپ تشریف لائے، آج کے اہم موضوع پر آپ نے بہت عمدہ کلام فرمایا. زبیر شفیع، آپ کی آمد کا شکریہ. مصعب قبلہ، بہت شکریہ. آپ کی تشریف آوری سے رہنمائی ہوئی، بہت لوگوں کو بہت معلومات فراہم ہوئی اور اصلاح کا یقیناً انہیں موقع ملے گا انشاءاللہ. شاہ رخ قادری، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے محمد شاہ رخ قادری. ناظرین، رحمت سحر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے درس قرآن کے نام سے پروگرام. ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب انشاءاللہ وہ پروگرام پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا. تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. اور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار
سرے رہا گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں